العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام الحرمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لما خروج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما بل خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی وأسیر بسیرت جدی وعبی علی ابن ابی طالب حضرات محترم اور سامعین کرام، اس سے قبل کہ میں ان مجالس کو سلسلے کا آغاز کروں اور آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ اراکین انجمن ماتم حسین کے ممبران کے مرحومین کی ارواح کو اصال ثواب۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ صلی اللہ علی محمد۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور جناب سیدہ اور دیگر ائمہ علیہم السلام کا بھی لاکھ لاکھ شکر کہ ایک بار پھر آپ مومنین کی خدمت میں ذکر آل محمد علیہ السلام کو نشر کرنے اور آپ کے دلوں تک پھیلانے اور پہنچانے تک کی نوکری ہم تک پہنچی ہے اور آئی ہے، اور بہت آسان ہے میرے لیے گفتگو کرنا، اس لیے کیونکہ الحمدللہ آپ لوگوں سے اتنی دقیق ہماری ملاقات ہو چکی ہے کہ اب جو ہے وہ نہ آپ کو ہمیں سمجھنے میں دیر لگے گی اور نہ ہمیں جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں کوئی تاخیر ہوگی۔ میرا مزاج الحمدللہ بخوبی آپ جانتے ہیں، جو باہر ہے ان کے لیے مجلس نہیں ہے جتنے یہاں ہے، بس آپ ہی کے لیے پیغام ہے، اس لیے کیونکہ باہر والوں کے لیے اس لیے بھی پیغام نہیں ہے کیونکہ انہیں رہنا ہی باہر ہے، جو آ گئے ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، اس لیے کیونکہ فرش اعلیٰ پہ آنا یہی معراج بھی ہے اور یہی بلندی بھی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ یہاں تک صلاحیت نہیں ہے تو لاکھ جو ہے وہ باہر والا تبرکی حصے میں آئے گا، یہاں والا تبرک حصے میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک قول اور ایک مولا کی وصیت آپ مومنین نے اس حوالے سے متعدد بار مجالس عشر خمسے سنے ہیں، سماعت کیے ہیں اور یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے۔ ان مجالس کے لیے کیونکہ یہ ایام 40 کے ایام ہیں، یہ ایام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا علیہ السلام کے چہلم کے ایام ہیں، اس سے ماقبل کی گفتگو سے آگے بڑھتے ہوئے ایک نئے موضوع کا انتخاب کیا ہے
اور وہ انتخاب یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ مقصد امام علیہ السلام کیا تھا۔ اس لیے کیونکہ اگر ہم مجالس میں آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیوں آ رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ علم نہیں رہے گا کہ ہم کیوں آ رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ رسمی اعتبار سے ہے کہ اتنے بجے مجلس شروع ہونی ہے، اتنے بجے ختم ہونی ہے اور اتنے بجے ہم کو گھر آنا ہے، لیکن مجلس رسم کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر مجلس رسم ہوتی تو نہ جانے کب کی فنا ہو گئی ہوتی۔ جو رکھیے گا میرا عزیز، اور رسم اگر ہوتی تو نہ جانے کب کی فنا۔ آواز پہنچ رہی نا، سے کوئی دقت تو نہیں؟ مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جہاں آپ ہیں اور جہاں سے بھی بیٹھے بس وہیں سے بتا دیجئے گا کہ بات آپ تک پہنچ رہی، اس لیے کیونکہ اگر معاشرے میں ایک فرد، توجہ میرا عزیزو، ایک فرد بھی غلط ہو تو موسیٰ کی قوم بارش سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک فرد بھی ہو اور اگر ایک اچھا ہو، یا جملہ اپنے انداز میں کہوں، اگر غلط بھی صحیح ہو جائے، اللہ اکبر۔ میں وضاحت کر دیتا ہوں، ابتدائی مجلس ہے، اس موضوع کے حوالے سے آپ مومنین مجھے معلوم ہے کہ روز کے روز آنا ہی ہے اور الحمدللہ شرکت کرنی ہی ہے، اس لیے کیونکہ جو جتنی تاخیر سے شرکت کرے گا بیچارہ وہ اتنی تاخیر سے بھی جو ہے اپنے ثواب لکھنا شروع کرے گا، لیکن جو جتنی جلدی آ گیا وہیں سے جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ایک فرد، جناب موسیٰ کی قوم میں ایک فرد، اللہ نے کیا کہا؟ جناب موسیٰ متعدد بار پروردگار بارش کر دے، کہ نہیں کریں گے، کہ کیا میری دعا وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ کہ موسیٰ دعا تو کب کی آ گئی، کہ پھر بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ بارش اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری قوم میں ایک انسان، دو نہیں، ایک، اللہ کہہ رہا ہے ایک فرد، ایک انسان ایسا ہے کہ جو مسلسل 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ میں کہاں لے جا رہا ہوں نا میرا عزیزو، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں بات کو کم لفظوں میں بیان کروں گا، نہیں تو تفصیل میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک انسان کتنے دن سے؟ 40 برس سے۔ تو کوئی غلط کام کر کے یہ نہ سوچے کہ اللہ کی نگاہ میں صحیح ہے، ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں میرا عزیزو۔ ذمہ دار ہم ہیں، نگہبان ہم ہیں، لیکن سود بھی ہم ہی کھا رہے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے وہ کہیں کے لیے پڑھا تھا، آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، جا کے جو ہے آج جائزہ لے لیجئے گا۔ بھئی وقف کے تو نگہبان بنے ہوئے ہیں، لیکن ان سے زیادہ گھپلے باز کرنے والا بھی کوئی، یہ جا کے پڑھیے گا میرا عزیزو۔ اب ہر چیز ممبر سے نہیں بیان کی جاتی نا، نہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ ہمارے خلاف پڑھا جا رہا ہے، مقصد یہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا میرا عزیزو۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں تو ہمارے لیے دوسرا راستہ نکلا ہے، نہ، جتنے دن کے لیے کھلا ہے شکر مناؤ، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو کہ جتنے علیہ السلام جتنے دن کے لیے اللہ موقع دے رہا ہے اپنے لیے غنیمت رکھو، نہیں تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرنی ہماری اور ہمارے یاور انکل کو بھرنی پڑ جائے۔ توجہ میرا، نہ میں مثال اسی لیے دے رہا ہوں کیونکہ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ہماری کرنی ایسی نہ ہو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ہماری بستی بھوکتے، کام ہم کرے، تمام کی تمام اللہ کی جو ہماری بستی میں رہنے والی ہے مخلوق اللہ کی، وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے اب کر تو ہم رہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے کہ مولانا یہ تو عدل کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ جو کر رہا ہے سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ نہیں، اللہ نے اسی لیے تو کہا امر بالمعروف بھی کرو، نہیں انل منکر بھی اسی لیے رکھا گیا، اسے اچھائی کی دعوت بھی دو، برائی سے ارے مولانا جائے جہنم میں جا رہی ہے، جا رہے ہم تھوڑا ہی جا رہے ہیں۔ اللہ نے اب زیارت پڑھتے کہ نہیں، شب جمعہ ہوتی ہوگی، لعنت ہو اس پہ کہ جس نے قتل کیا، لعنت ہو اس پہ کہ جس نے ظلم کیا، اور لعنت ہو اس پر کہ جو سن کے راضی ہوا۔ میں کہاں لے گیا میرا عزیزو؟ بھائی زیارت وارثہ کے فکرے، قتل کرنے والے پہ بھی لعنت، ظلم کرنے والے پہ بھی لعنت، اور اسی بالکل کوئی فاصلہ نہیں ہے بلکہ اسی فہرست میں رکھا گیا کہ جو سن کے راضی ہو
اس پہ بھی لعنت۔ اب کوئی اپنا دامن جھاڑ کے یہ نہ کہ ہم سے کیا لینا دینا، نہیں، اگر تم نے باطل کو باطل نہ کہا، حق کو حق نہ کہا، تو شمار تمہارا بھی وہی ہوگا۔ ارے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نا میرا عزیزو، یہ میں نے شروع میں کہا ہے، جتنے افراد بے شمار لعنت، جو لوگ بے شمار لعنت، وجہ میرا عزیزو، یہاں سے توجہ میں متوجہ دلیل ملی کہ صرف نہیں ہونے دیجئے، اب جتنے ہیں کافی ہے۔ توجہ میرا عزیزو، جتنے بھی رہے، یہ اللہ نے، ایسا نہیں ہے کہ میرا قول ہے، جتنی زیارات ہمارے پاس آئی ہوئی ہے سب معصومین سے آئی ہوئی ہے۔ جتنی بھی زیارت ہے آپ جا کے دیکھیے، کوئی بھی زیارت ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی طرف سے گڑ دی گئی ہو۔ ہر زیارت وہ ہے کہ جو معصوم سے آئی ہے، اور معصوم کا کلام، ظاہر سی بات ہے، کلام، وہ کہتے ہیں نا امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اور آپ جیسا کلام نہیں ہوتا۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اسی فہرست میں، تو کوئی اپنا دامن نہ جھاڑ لے، ہاں ٹھیک ہے اس نے کیا تھا وہ دیکھا جائے گا۔ اب تو ایک نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ یزید خام میں آ کے کہہ رہا تھا، مجھے لانا تو یہی تھا میرا عزیزو۔ نہیں، میری مجلس انسانوں پہ نہیں رہتی ہے، آپ اپنے اوپر نہ لیجئے، میں تاریخ سے پڑھتا ہوں، میں مجلس مقدمہ بنا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر پڑھی جا رہی، میں لاؤں گا آپ کو وہیں، کیونکہ یہ منبر ہے، یہاں سے تعلیم آل محمد نشر ہوتی ہے، کسی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ جو میرا عزیزو، اب یہاں سے سن لیجئے گا، یہ مقدمہ میں بنا رہا تھا، ہو سکتا ہو کسی کے ذہن میں یہ آ گئے ہو کہ بھئی فلاں صاحب کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جا رہا، نہ ٹارگیٹ کچھ نہیں ہے، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کو وہاں سے یہاں تک لا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اور کام میں آ کے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، یہ جملہ میرا توجہ رکھیے گا بھئی۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یزید کیسوں کی خام میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ تو پتہ چلا نا کہ یزید خام میں آیا تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر آگے کا جملہ کیا تھا؟ کہ قتل امام حسین علیہ السلام سے میرا تو کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں، اما جب لینا دینا نہیں تھا تو معافی کس چیز کی؟ اے اللہ، بھئی کوئی گناہ ہوگا تو ہی تو معافی ہوگی، جب کوئی گناہ نہیں ہے تو معافی کہے کی؟ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی اچھے کام کر کے آؤ گے تو جزا میں جنت، اور اگر برے کر کے آؤ گے تو جزا میں جہنم، سزا ہے نا۔ اسی لیے کہا گیا، آل محمد علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے کہ ہماری شفاعت محشر میں ملے گی، لیکن قبر اور برزخ کا اہتمام خود کر کے آنا۔ یہ جملے پہ بولنا چاہیے تھا میرا عزیز۔ معصوم نے کہا ہے مجھے نہیں، یہ آسان ہے منبر سے یہاں سے بیٹھ کے کہہ دینا جنت مل جائے گی، بہت آسان ہے میرا عزیزو، لیکن معصوم کی بھی آپ تحریر پڑھیے۔ معصوم نے کیا کہا؟ شفاعت ملے گی محشر میں، لیکن لے کے قبر سے۔ کتنی دیر مولا قبر میں رہیں گے؟ بھائی جتنی دیر منکر و نکیر آئیں گے، سوال جواب آئیں گے، بھائی دو ہی چیزیں، یا تو منکر و نکیر آئیں گے یا مبشر و بشیر آئیں گے، بھئی اتنا ہی ہے نا۔ توجہ رکھیے گا میرا عزیزو، ادھر مولا آئیں گے، وہ جائیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، پھر آپ اور ہم اور ہمارے اعمال، بھئی لے کے قبر کی تنہائی سے برزخ کی عالم تک ہم اور آپ اپنے اعمال ہی کے درمیان زندہ رہیں گے۔ اب جملہ کہہ دو، جو بھی کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کرنا، دیکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر عزیز، میں اس سے اچھے الفاظ کا حاصل ہوں۔ بھئی اگر کسی کا حق کھا رہے ہو تو سوچ لینا کہ اس کا ادا بھی کرنا پڑے گا، کسی پہ الزام لگا رہے تو سوچ لینا اس کی جزا بھی ملے گی۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، آج کے بعد معاشرے میں یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ نیکی کرو گے اس کی بھی جزا ہے، گناہ کرو گے اس کی بھی جزا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل میں پڑھتا چلا جاؤں گا میرا، سلامت رہے، سلامت رہے۔ حیدری جیسا کر کے جائے تو اللہم صلی علی محمد، جیسا کر کے جائیں گے ویسا ہی پائیں گے۔ تو اہل بیت کی شفاعت محشر میں ہے، کسی معصوم نے نہیں کہا کہ میں قبر میں آ کے شفاعت کروں گا، یہ ضرور کہا ہے کہ ہاں میں قبر کے اندر آؤں گا۔ آیا میرے جملوں کا عزیز اور آئے گا، لیکن کیا کہا کہ میں قبر کے
اندر آؤں گا، یہ نہیں کہا کہ شفاعت کروں گا. بھائی یہ تو علی کا کمال ہے کہ ادھر بلایا ادھر آ گئے. اللہ اکبر، یہ کمال ہے علی کا میرا عزیزو. اب جملہ آپ کے ذائقے کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اما دنیا کے رہبر اپنے ماننے والوں کی زندگی میں کام نہ سکے، ہمارے رہبر دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام. صلوات پڑھے محمد وآلہ. وہ یہاں کام نہیں. سلامت رہے، آباد رہے، اللہ آپ کو طول عمر دے. الہی یا علی یا علی یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے. تو شرط کیا بنی میرا عزیزو؟ مجھے موضوع کے تحت الحمدللہ اب تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، اور میری جو بات رہتی ہے وہ موضوع کے تحت رہتی ہے، یہ ادھر تو یہ تو مجھے بار بار اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لعنت کس پہ کی گئی ہے؟ کہ جو سن کے راضی ہو. اب اپنا دامن نہیں جھاڑ سکتے، اما جیسے چل رہا ہے چلتا رہے، نہیں. آپ کے اوپر بھی شریعت نے عائد کیا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہو تو اس کو ٹوک دو. اگر غلط معاشرے میں کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اسے ٹوک دو. وہ الگ شے ہے کہ وہ مانے نہ مانے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اور آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں گے. اب اتنا مقدمہ سمجھ میں آ گیا تو میں بات کہوں، اسے مکمل کر دیتا ہوں. کہا کہ بھیا وہ معافی مانگ لی، اس نے اللہ نے معاف بھی، یہ جملہ تھا نا، معاف بھی کر دیا. کہ کس بنیاد پہ؟ کہ جب وہ شامل ہی نہیں تھا، اور ظاہر سی بات ہے معافی کس چیز کی. اور اب تم لوگوں کا یہ بات کہنا کہ اس کا رابطہ نہیں تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ حق چھپائے سے بھی نہیں چھپتا. اللہ اکبر. بھائی آئے تھے، یہ پوری بات گھڑی اس لیے گئی تھی کہ کسی طریقے سے جو اس کے نام کے سامنے رضی اللہ لکھا ہوا ہے، یا ایک نے کہا تھا کہ یہ رضی اللہ ہے. اب آپ کے سامنے پوری بات ہے میرا عزیز، ادھر نہیں جانا ہے. رضی اللہ لکھا ہے تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی رضی، توجہ میرا عزیزو، رضی اللہ ہم نے لکھا تو صحیح لکھا، ہماری خواب میں بھی بشارت ہو گئی. ہم نے کہا بہت اچھی شے ہے کہ تم نے اس کے سامنے رضی اللہ لکھا. اس کے سامنے رضی اللہ لکھ کے تم نے یہ بتا دیا کہ رضی اللہ کیسے کیسوں کے سامنے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محبت. یہاں سے سمجھ میں بھئی اب جب دیکھیں بزرگوں کا الحمدللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سرپرستی ضروری ہے. کیا کہنا، آپ آباد رہے، سلامت رہے، اللہ آپ کو طول عمر عنایت فرمائے. توجہ رکھے گا میرا عزیزو. اما بھیا دعائیں ہم سبھی کو دے رہے ہیں، چلے اب میں کیا کروں. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا ہم کرتے ہیں اور مجمع میں بیچارے کچھ بلند آواز سے الہی آمین کہتے ہیں، کچھ اتنی بھی جو ہے وہ زحمت نہیں کرتے کہ زور سے کہیں، وہ آہستہ کہہ دیتے ہیں سلام. باقی کہ دعا ہو رہی ہے، اب وہ دعا کے وقت کا وہ موبائل میں لگا ہوا ہے تو کوئی اپنا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. دعا ہو رہی ہے، وہ اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے. ہم تو خود جو ہے وہ کہتے نا ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اپنا آپ تو اس عبادت سے محروم ہو ہی رہے ہیں، وہ بیچارہ جو پڑوس میں بیٹھا اسے بھی نہیں کرنے دے رہے. بس اجر سن لیجئے، پھر میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. اب کیا کروں میرے عزیزو، بات تو مجھے ہر پہنچانی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے تحت ہی بات ہو تو زیادہ اچھا ہے. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، ایک صحرا میں آپ پہنچے، پہاڑی علاقہ ہے، آپ وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد امام کو بھوک کا احساس ہوا تو آپ نے دست دعا بلند کی، اور بلند کرنے کے بعد کہا پروردگار میرے لیے آسمان سے نعمت رزق زمین پر بھیج. امام کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، آسمان سے کھانا آیا، لیکن ایک نہیں دو حصے آئے. آج کے بعد جو ہے نا آمین کہنے میں بھی فخر کا احساس ہوگا. ایک نہیں بلکہ دو کھانے. امام نے جو ہے کیونکہ پہاڑ میں تھے، امام نے پھر دعا کی. اچھا میں لمحہ بھر کے لیے رکوں گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھ لے کہ امام کو ضرورت تھی تو امام عمل کر رہے تھے.
نہیں، یہ اس گھرانے سے ہے کہ اگر وہاں کن کا ارادہ کر لیا جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس گھر سے تو انہیں ضرورت نہیں تھی. عمل ہوتا اس لیے تھا تاکہ بات ہمارے تک اور آپ تک پہنچے. امام نے پھر دعا کی پروردگار میرے لیے جو ہے آسمان سے لباس بھیج. اب دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، 2 چادر جو ہے وہ آسمان سے آئی. اب امام نے، توجہ میرا عزیزو، امام نے کہا پروردگار میں یہاں تنہا موجود ہوں، یہ دوسری چیزیں کس کے لیے آ رہی ہے؟ تو پیچھے سے، پہاڑ کے پیچھے سے ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا مولا ایک حصہ آپ کا ہے دوسرا میرا ہے. اللہ اکبر. ایک حصہ آپ کا ایک میرا ہے. امام نے کہا تیرا کیسے؟ کہا مولا جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا. صلوات پڑھے محمد وال. بات پہنچ گئی. تو جتنا دعا کرنے والے کا حق، بس اس کو جو ہے محفوظ کر لیجئے گا. شاید جو ہے وہ زندگی میں جب تک آپ عمل کرتے رہیں گے مجھے ثواب ملتا رہے گا. انجمن ماتم حسین کے ممبران کو، اس لیے کیونکہ بھیا انہی کے ذریعے سے یہ اہتمام ہوا ہے. تو اب پھر یہ جملہ کہوں گا، کوئی یہ نہ سمجھ لے بھیا ثواب تو وہیں چلا جائے گا، ہمیں کیا ملے گا. سب تو مولانا نے کہہ دیا کہ بھیا اپنے لیے بھی فائدے کی بات کر لی کہ ہمیں ملے گا، اور انجمن کے ممبروں کو بھی کہہ دیا بھیا فائدہ، ہمیں کیا ملے گا. جملہ سن لیجئے، داد دیجئے نہ دیجئے گا وہ آپ کی مرضی ہے. ہمیشہ خزانے میں کمی وہاں ہوتی ہے جہاں خزانہ کم ہوتا ہے. خزانے میں کمی وہاں ہوگی کہ جہاں محدود ہوگا اس کا خزانہ لامحدود ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آباد رہے، سلامت رہے. کہ میرا عزیزو، مجھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ شب اربعین ہے، اس چیز کا بھی مجھے بہت اچھے سے خیال ہے. آپ تمامی ظاہر سی بات ہے ماتمدار عزادار زیارت کرنے کے لیے اور ماتم زنی سینہ زنی کرنے کے لیے اور ظاہر سی بات ہے تشریف لے جائیں گے. مجھے معلوم ہے کہ جو اپنے گھروں میں عزا خانہ سجائیں اس اعتبار سے بھی ماتم ہوتا ہے، اور یہ عزا خانے کا کمال ہی تو ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی ہر گھر میں عزا خانہ بھی ہے، علم بھی ہے. بیان کریں گے کیوں ہے، نہیں تو پھر بات رہ جائے گی. توجہ رکھیے گا میرا عزیزو. تو یہاں سے تو سمجھ میں آ گیا. اب آ جائیے، امام حسین علیہ السلام اگر بے مقصد نکلتے، میں دنیا والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ دنیا کیا کہتی ہے، میں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کوئی بھی شخص ہو آپ اس سے پوچھے گھر سے کیوں نکل رہے ہیں تو وہ فوراً کہے گا کہ مولانا سفر کی ارادے سے جا رہا ہوں. کا مقصد کیا ہے؟ کا حصول رزق، روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں. اب ایک جو ہے وہ بچے سے پوچھے کہ بھیا گھر سے باہر کیوں جا رہا ہوں، فوراً جواب دے گا مولانا صاحب پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یعنی جو بھی نکل رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. اور اگر ظاہر سی بات ہے جب ہم عام بشر ہو کے ہم بغیر مقصد کے نہیں نکل رہے ہیں تو امام تو امام ہے، امام بغیر مقصد کے کیسے نکلیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو مقصد، کوئی نہ کوئی ہدف تو ہوگا جس کے تحت امام نکل رہے ہیں. اب اس کو ذہن میں رکھیے گا تو میں آپ کی آج کی حد تک یہ ثابت کر دوں گا کہ امام کس بنیاد پہ نکلے. جملہ کیا بیان کیا تھا؟ دیکھیں موضوع ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ پوری بات آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی. کیا تھا جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ ایک فرد 40، تب اللہ نے کہا ایک 40 سال سے، توجہ میرا عزیزو ذہن میں رکھیے گا مقصد امام حسین، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. تو قحط کا عالم یہ تھا کہ سارے کے سارے افراد پریشان تھے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ جاؤ اور جا کے اعلان کر دو کہ جو ہے وہ نکل کے چلا جائے تو بارش ہو جائے گی. نہیں میرا عزیزو دیکھیں توجہ رکھیے انشاءاللہ بات ذہن، جو ہے وہ نکل کے چلا جائے تو بارش ہو جائے گی. تو جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا اے پروردگار میں تیرا نبی
یہ لاکھوں کا مجمع میری آواز کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ میری آواز کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ بلند کرنا تمہارا کام ہے، ہر آدمی تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میری بات نہیں پہنچی میرے عزیزو، اللہ نے کیا کہا؟ بلند آواز بلند کرنا تمہارا کام ہے، ہر فرد تک پہنچانا۔ ایک میدان دکھایا آپ کو، دکھ جائے تو بتا دیجئے گا۔ نبی کو اللہ نے کہا کہ جمع کرو، کنہیں؟ جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو رہ گئے۔ تو کیا اللہ نبی سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو جمع کرو، حاجیوں کو جمع کرو؟ علماء نے لکھا یہاں سے مراد مجمع نہیں تھا، بلکہ آگے والوں سے مراد تھا جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ پیچھے والوں سے مراد تھا کہ جو ابھی تک جا چکے۔ اعلان کس کا تھا؟ علیون، بھئی ولایت کا ہی تو اعلان تھا میرا عزیزو، بھئی یہی تو اعلان کرنا تھا۔ یہ نبی کا اشارہ ان حاجیوں کو نہیں تھا جو سامنے تھے سوالات، بلکہ ارادہ تھا، آواز دی تھی قیامت تک آنے والے ہر فرد کو۔ اور جو ماضی میں چلے گئے، یہ کیوں اللہ کروا رہا ہے، کیوں بلوا رہا ہے؟ کہ ولایت کا معاملہ ہے، نبی آواز بلند کرنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا۔ صلوات پڑھے محمد وآل موسیٰ بلند کرو، بس سلامت ہے، سلامت ہے۔ یار میں بات کو مکمل کروں، 30 منٹ 32 منٹ ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ذکر کا معجزہ ہے، جتنا بیان کیا جائے الحمدللہ مومنین بھی خوش ہوتے رہیں گے، آپ بھی جو ہے محظوظ ہوتے رہیں گے، اور میں تو سناتا رہوں گا، اس لیے کیونکہ الحمدللہ میں تو آئے اسی لیے، یہ نوکری میرے حصے میں۔ کہا کہ موسیٰ آواز بلند کرو۔ جناب موسیٰ نے آگے کہا کہ پروردگار نے کہا ہے 40 سال سے ہے جو نافرمانی کر رہا ہے، وہ نکل کے باہر چلا جائے۔ مولانا علی نواز کو تو پتا ہے نا کہ کتنے اچھے اعمال ہیں، کتنے برے اعمال ہیں۔ ہر دن سے میں آپ کی مثال نہیں تو برا مت مانیے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں۔ ہر فرد جو ہے وہ اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ ہم نے کہاں سے کس کا حق مارا ہے اور کتنا ادا کیا ہے، ہم نے کہاں سے جو اب اپنی یو پی کی زبان میں کہہ دیتا ہوں کتنے بیگھہ زمین کس کی لی ہے اور کیسے لی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ نہیں میں اسی لیے تو اپنی دے رہا ہوں، آپ کی مثال نہیں دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں میرا عزیزو؟ ہمیں تو علم ہے نا ہم نے کیا کیا ہے۔ توجہ میرا عزیزو، ویسے ہی وہی بشر وہی انسان مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی آواز اس کے کان تک آئی تو اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ اے اللہ اکبر، ارے میں ایک منزل تک لا رہا ہوں میرا عزیز، اٹھنے کا صرف ارادہ کیا۔ جیسے ارادہ کیا تو فوراً ذہن میں ایک سوال آیا، اگر یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو پوری قوم کی نگاہ میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہی بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کیا کہا، پروردگار تو جانتا ہے میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، لیکن آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ نہیں آپ نہیں پہنچے ہیں میرا عزیزو، ارے مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھئے، امام حور بھی تھا، حرملہ بھی تھا، اے اللہ اکبر، اللہ حور بھی تھا، حرملہ بھی تھا، دیکھ وہ بھی رہا تھا، دیکھ یہ بھی رہا تھا، لیکن جس نے معرفت کی وہ علیہ السلام بنا، جو بغیر معرفت کے رہا لعنت اللہ بنا۔ صلوات پڑھے محمد یہی تو چاہیے میرے عزیزو۔ سکتا کہ کتنی کرتا ہوگا، لیکن اس نے خود بتایا کہ موسیٰ جب فرعون ڈوب رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب موسیٰ ڈوب رہا تھا تو کہہ رہا تھا موسیٰ مجھے بچا لو، اے موسیٰ مجھے بچا لے، یہ جملہ ہے مجھے بچا لے۔ عزیزو اللہ کہتا موسیٰ اگر ایک بار بھی فرعون کہتا پروردگار مجھے بچا لے،
सलात पढ़े मोहम्मद वाले। तो बात तो मेरा जी तो यहाँ तक लानी थी। सलामत रहे बुजुर्ग, जाहिर सी बात है बुजुर्गों से दुआएं मिल रही है, इससे बड़ी बात क्या है। देखिए ये भी मेरा जीजो इबादत का एक तरीका है। अभी तो सुने आप मौजू जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। अब वो अपना तरीका है, हम जो है वो अहादीस और रिवायत सुना के आपको सवाब कमाते हैं, आप अपना सवाब नारा हैदरी लगा के। जिक्र है इबादत तो हर एक का मेरा जी तो अलग अलग है, और हमको अपने लिए आमादा करना है कि हमें कैसे जिक्र में इजाफा करना है। तो हमारा और आपका मसला है, बाकी दरवाज़ा तो खुला हुआ है। कहा कि कोई गया, तवज्जो मेरा जी, कहा कि कोई गया नहीं। कहा मूसा, कल तक वो हमारा गुनाहगार बंदा था, लेकिन अब वो उसने तौबा कर ली, अब वो गुनाहगार नहीं रहा, बात तो ख़त्म हो गई। कुछ दिन के बाद फिर आए, कहा परवरदिगार एक सवाल है। कहा मूसा पूछो। कहा उसका नाम क्या था। अल्लाह, मैं जानता हूँ रिवायत आपकी सुनी हुई है, लेकिन मैंने कहा ना किसी अंदाज बदलता, मैं तो मौजू के तहत आपको कहीं तक लाना चाह रहा हूँ। क्या कहा कि परवरदिगार उसका नाम क्या था। तो आवाज क्या आई, ए मूसा जब तक वो गुनाहगार था तब तो हमने नाम बताया नहीं, जब तक गुनाहगार था तब तक तो हमने नाम बताया नहीं। अब तो वो सालेहीन में आ गया, अब तो उसने तौबा कर ली, अब हम कैसे नाम बताए। अजी तो जुमला पढ़ लो, पूरी रिवायत एक तरफ और एक जुमला एक तरफ। हर वक्त नामे अली अली कहना कमाल नहीं है, मारिफत से एक बार अली कह दो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बस नहीं, बहुत वक्त हो गया, मेरी घड़ी पे निगाह है मेरा अजीजों, बस बात को यहीं रोकता हूँ। मजलिस, इसीलिए मैंने कहा मजलिस में आप आ रहे हैं, जब घर से निकलिए तो जहन में ये रहना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं। सबसे बड़ी शय क्या, मजलिस में क्यों जा रहे हैं। ये कोई रस्म नहीं है मेरे अजीजों। एक लम्हा, ऐसा नहीं कि पूरा उसका 40 साल उसने तौबा की हो, सिर्फ एक लम्हा। अजीजों आज के बाद इन मजालिस में जब आना तो ये सोच के आइएगा कि मकसद इमाम क्या था। हम इस चीज़ को अपने जहन में, बस इन मजालिस का उन्वान हमने इसीलिए मौजू मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसीलिए रखा है। एक मुद्दत नहीं चाहिए, एक लंबा अरसा नहीं चाहिए, आज ही से ऐद कर लीजिए कि नहीं मजलिस जा रहे हैं तो मकसद मजलिस क्या है, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है, ये हमारे जहनों में ज़रूर हो। इसीलिए मैंने ये रिवायत बयान की है। कोई लंबा अरसा नहीं लगा, सिर्फ लम्हा भर सोचा, लम्हा भर में तौबा कर ली, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ कर दिए। बस मेरा अज़ीज़ों, शब चेहलुम है, 19 सफ़र का दिन गुजर गया, 20 सफ़र आने वाली है। तमाम के तमाम अज़ादार जो करबला में मौजूद है, हरम के सामने, हम और आप इंडिया में मौजूद, जो जहाँ भी मौजूद है, कल मेरा अज़ीज़ों चेहलुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाने जाए। एक आलिम दीन से सवाल किया गया था कि हुजूर ये बताइए कि आइम्मा तो और भी हैं, शहीद तो और भी हुए, लेकिन किसी इमाम का चेहलुम ऐसे नहीं मनाया जाता कि जैसे इमाम हुसैन का मनाया जाता है। तो आलिम दीन ने कहा था कि इमाम तो हैं, लेकिन जितने भी इमाम हैं सबका चेहलुम मनाया गया। किस आलम में मनाया गया कि घर में थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब चेहलुम मनाया गया तो बहन जिंदान से छूट के आई, बाजुओं में रस्सा के निशान। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, रोने ना दिया गया। बस सुन लीजिए मेरा अज़ीज़ों, एक रिवायत, हुक्म हुआ, कहा कि आप आज़ाद है, चाहिए तो शाम में रहिए, कूफा चले जाइए, मदीने चले जाइए। जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं, पहले भैया का मातम करूँगी। अज़ादारो, हर इंसान, हर शहज़ादी को उसकी रिदा मिली, असबाब मिले। एक लोहार को बुलाया गया कि जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हथकड़ियों को काटना था।
بیڑیوں کو جدا کرنا تھا۔ روایت کہتی جب لوہار آیا ایک مرتبہ اس نے چاہا کہ امام کی بیڑیوں کو کاٹے، اور جیسے ہی اس نے کاٹنا چاہا گش کھا کے گر گیا، اس کے چہرے پہ پانی۔ کہا بھئی گش کیوں کھا گئے؟ کہا عجیب منظر دیکھا، امام کی ہڈیاں نظر آ رہی، ارے کہیں گوشت نہیں ہے بلکہ یہ زنجیر ہے، امام کے گوشت کو کھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ با میرے جو آخری فکر بس سن لیجئے، روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد، ارے پہلے میں اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤں گی، اس کے بعد وطن جاؤں گی۔ جو روایت کہتی ہے آئی ہے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا ہے، اے بھیا ارے زینب آ گئی ہے، اے میرے ماں جائے معاف کرنا، تیری امانت کو زندان شام میں چھوڑ، اے میرے بھیا حسین، ارے زینب آئی ہے تو بازوؤں پہ رسن کے نشان ہے۔ عزیز و بین کر رہی تھی، امام نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو ارے کوئی سیدانی روتے روتے مجھے چھوڑ کے چلی جائے۔ عزیز روایت کہتی ہے امام نے حوصلہ دیا، بڑھ کے سارا دیا، آگے بڑھے، اے پھوپھی اماں ارے ابھی وطن بھی جانا ہے۔ عزیز روایت کہتی ہے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ارے حسین کی قبر پہ تو لائے، ارے میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے چوتھے امام نے سہارا دیا، فرات کے کنارے آئی، ایک مطلب کہا اے میرے لال سید سجاد ارے یہ کس بچے کی قبر پہ لا کے کھڑا کر، ارے میرا شیر، ارے جب زین پہ سوار ہوتا تھا اس کے پاؤں زمین پہ خط دیتے، اے پھوپھی اماں ارے باز شہادت چچا کے جنازے پر اتنے گھوڑے دوڑائیں گے، اے پھوپھی اماں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام قليل إنا لله وإنا إليه راجعون لا يبكي زهر بابها وبارها وبنيها والسر المستضعف فيها بارها کے واسطہ چاہتا معصومین کا مانس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا، واسطہ ان عشق عزا کا، پروردگار ہم گناہگاروں کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا، ان عشق عزا کے طوفیل میں بارے لہا جو ظاہر امام حسین علیہ السلام اس وقت عراق میں رجب میں کربلا میں موجود ہے، تمام ظاہرین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق کے چاہدہ معصومین علیہ السلام تمام ظاہرین امام حسین علیہ السلام کو خیریت کے ساتھ ان کے وطن واپس پلٹا۔ یا اللہ تجھے واسطہ چاہدہ معصومین کا، واسطہ شہداء کربلا کا، ہمارے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ یا اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بحق کے چاہتا معصومین علیہ السلام جہاں سے بھی جو ظالمین شیعان حیدر کرار کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس ذکر کے طوفیل میں ان تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ اراکین انجمن ماتم حسین، ان کے تمام مرحومین کی ارواح طیبہ اور بالخصوص جملہ مومنین مومنات مرحومین اور ان مومنین اور مومنات کی ارواح کے لیے جن کا اس کائنات میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اِسارِ ثواب فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ اہدنا الصراط ماتم حسین علیہ السلام۔